کا حق ہے۔ ایک صحابی یہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب میں رات کو قیام کر رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا تو میرا گھوڑا دبنے لگا، چھلانگیں مارنے لگا، مجھے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ میرے بچوں کو نہ نیچے لے لے۔ میں نے آواز آہستہ کر دی، گھوڑا ٹک گیا، میں نے پھر آواز اونچی کر دی، گھوڑا پھر دبنے لگا۔ اے اللہ کے حبیب یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے مبارک ہو کہ تو زمین پر اپنے گھر میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ کے آسمان سے فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان فرشتوں کو دیکھ کر تیرا گھوڑا دک رہا تھا۔ تو محترم بھائیو یہ کیا ہے؟ حق کا تو کہتے ہی، جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ایک آدمی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، گشت کر رہے ہیں، اندھیری کوٹھڑی سے آواز آ رہی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ یہ قریب جاتے ہیں، ایسے ہاتھ کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وہ بھائی اٹھا نہیں، انہوں نے ایک آنکھ آگے بٹھایا، وہ پھر انہوں نے اسلام نہیں لیا۔ کہتے دیکھو میں کون ہوں؟ کہتا مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تو کون ہے، تو بتا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میں حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز۔ وہ شخص جو بیٹھا ہوا تھا فوراً کہتا ہے اہلا و سہلا مرحبا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آج ہماری کٹیا پہ کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں تیری اچھی آواز سن کے، ذکر الہی کی آواز سن کے میں تیری طرف آ گیا، لیکن یار تو اٹھ کے ملا ہی نہیں، تو نے مصافحہ بھی نہیں کیا، مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ کہتے ہیں آپ حق میں وقت ہے، آپ امیر المومنین ہیں، میں بتائے دیتا ہوں میں اٹھ اس لیے نہیں سکا کہ میری ٹانگیں نہیں ہیں، اور میں مصافحہ اس لیے نہیں کر سکا کہ میرے ہاتھ نہیں ہیں، اور میں آپ کو پہچان اس لیے نہیں سکا کہ میری آنکھیں بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے بندے تین عظیم نعمتیں تیرے پاس نہیں ہیں، پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کس بات نے تجھے ابھارا ہے؟ کہتے ہیں میں نے قرآن میں پڑھا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک بندے کو جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے والے دن کے لیے کیا کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے اور مجھے کہے ٹانگیں نہ دی تو کیا ہوا، ہاتھ نہ دیے تو کیا ہوا، میں نے آنکھیں نہ دی تو کیا ہوا، یہ زبان تو میں نے تجھے عطا کی تھی نا، بتا تو نے اس کا کیا حق ادا کیا ہے۔ حق کا تو کہتے ہی اے امیر المومنین میرے پاس جتنا ٹائم ہوتا ہے میں اللہ کے ذکر میں گزار دیتا ہوں، اور یا میں سو جاتا ہوں، بس یہ میرے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ اللہ رب کائنات مجھے وہاں پہ رسوا نہ کرے۔ عظیم بھائیو آج کتنی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہے، ہم کیا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، کوشش کرے کما حقہ اس کا حق ادا کریں۔ اس کا حق کیا ہے؟ عبادات، اللہ کا تقوی، پرہیزگاری۔ جیسے ہم صبح سے شام تک کھانے پینے کا پرہیز کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں، محترم بھائیوں بے عین ہی اللہ رب کائنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں فرمایا کہ تمہاری زبان کا بھی روزہ ہے، تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہے، تمہارے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہے، تمہاری شرمگاہ کا بھی روزہ ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے حبیب یہ کیسے ہے؟ فرمایا روزہ نام ہے رک جانے کا، جیسے تم روزے کی حالت میں کھانے پینے سے رک جاتے ہو، تم اپنی آنکھ کو بھی برائی سے روک لو، زبان کو بھی برائی سے روک لو، ہاتھ پاؤں اور شرمگاہ کو بھی برائی سے روک لو۔ جب تم اس انداز میں ان چیزوں کو روک لو گے، اللہ کل قیامت والے دن فرمائے گا آ میرے بندے الصوم لی، تو نے یہ سارے کام میرے لیے کیے تھے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اب میں تمہیں اس کا اجر عطا فرماتا ہوں۔ محترم بھائیو ہم دنیا دار ہیں، ہمیں دنیا کا تو پتہ ہے، یہ 10 کا نوٹ ہے، یہ 20 کا ہے، یہ 50 کا ہے اور یہ 100 کا ہے، جس کو ہم للو کہتے ہیں نا، وہ بازاروں میں پھرتے کہ اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، یہ سائن لوگ ہیں، اس کو بھی آپ 10 روپے دیں اور کہیں کہ میں 100 روپے دے رہا ہوں، وہ ایسے دیکھے گا، اور 10 روپے دیتے نہیں 100 کہہ لیا ہے، اس کو بھی اس چیز کا علم ہے، وہ ہمیں بیچ کر کھا جائیں۔ محترم بھائیو اللہ نے اپنے ہاتھ سے اجر دے رہے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ کیا ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اللہ کی مٹھی میں بند ہیں، یہ ہے اللہ کا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک ہاتھ سے دے دے تو کتنا بڑا ہوگا، اگر ایک چلو بھر کے دے دے تو کتنا بڑا ہوگا۔ میرے بھائیوں اللہ سے اجر کی امید رکھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو ایک نظر سے دیکھا اللہ اس کے حج مبرور کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی فوراً کھڑے ہوتے کہتے اللہ کے حبیب اگر میں 100 بار دیکھوں، فرمایا اللہ اس سے بھی تجھے زیادہ دینے والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آخری بات کرتے ہیں عظیم بھائیوں،
ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہم نے روزے کتنے رکھنے ہیں انشاءاللہ 29 یا 30 ایسے ہی ہے کہ 31 رکھ سکتے ہیں 32 35 لیکن 3500 روزوں کا اجر لے سکتے ہیں 35,000 لوگوں کا اجر لے سکتے ہیں 100 روزے کا اجر لے سکتے ہیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی کو روزہ رکھوائے گا اس کو بھی اس کے برابر کا ثواب ملے گا اجر ملے گا جو کسی کا روزہ کھلوائے گا اس کو بھی اس کے برابر کا اجر ملے گا اگر اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 عطا فرما دے جو اس کا وعدہ ہے تو 10 روزے ہو گئے اگر ایک کے بدلے 70 ہو گیا ایک کے بدلے 100 ہو گیا ایک کے بدلے 700 ہو گیا تو عظیم بھائیو یہ بہت بڑا ایک عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ بِنِيَامٍ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ یہ 4 کام تم کر لو میرا رب تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر لے گا ان میں ایک کام کیا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اگر یہ کھانا سحری کا ہو جائے افطاری کا ہو جائے تو بارے نیارے ہو جاتے ہیں آج بڑی اللہ الحمد پورے پاکستان کے اندر جماعت کے ساتھی وہ الحمدللہ کھانا پکا کے لوگوں کے گھروں تک جو مستحق ہیں وہ پہنچا رہے ہیں کچھ خود آ کے لے جاتے ہیں تو بھائیو ایک کھانے کی قیمت 400 روپے ہے اور پورے رمضان کے کھانے کی قیمت 12,000 روپے ہے اور 4-5 دیگیں الحمدللہ ایک ٹائم میں وہاں پر روزانہ یہ پک رہی ہیں ایک پوائنٹ کے اوپر اور پورے ملتان میں الحمدللہ 246 پوائنٹ کل تک بن چکے تھے پورے ضلع کے اندر تو یہ الحمدللہ آج اللہ کے توفیق سے کام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین اور غزہ کے بھائیوں کے لیے بھی خوراک جا رہی ہے جا چکی بھی ہے ایک گروپ لے کر جا چکا ہے اور دوسرے کی تیاری ہو رہی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے ہم کم از کم ایک دن کا روزے کا خرچہ یہ دیں تاکہ اللہ رب کائنات ہمارے باقی مسلمان لوگوں بھی اس کار خیر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے وہ بھی روزہ رکھیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں اور اللہ سے جنتیں طلب کریں اور جہنموں سے آزادیاں حاصل کریں وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت علیہ